ہمارا مسنگ پرسن ہے، ہمارے 9 10 12 13 ہزار لوگ ہمارے گم ہیں اور زندہ ہے، کتنوں کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. مطلب اس کا جواب ہلاری صاحب کے ساتھ ہے، یعنی ہلاری صاحب کے ساتھ ہمارے مسنگ پرسن کا جواب ہے ان کے پاس. ایک ملک ہے جو ہمارے بارڈر پہ ہے، 10 گنا ہمارا سائز ہے، اس کا نیوی 8 گنا ہے، 6 گنا ہے، اس کا ایئر فورس 8 گنا ہے، اس کے آرم فورسز 4 گنا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ بھارت ماتا کا علیحدگی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان، یہ ہمارا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ملک کے خلاف لڑنے کے لیے ہم کچھ پالیسیز نہیں چلا سکتے؟ مثال جے ہند، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستو، پاکستان آج خطرناک سے خطرناک حالات میں جا پہنچا اور پاکستان کے پاس نہ کھانے کو آٹا ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پیٹرول ہے. پاکستانیوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور نہ ہی پاکستانی سرکار کے پاس کوئی ڈالر ہے. اور پاکستان نے بھارت سے الگ ہو کر صرف ایک ہی چیز پائی تھی، وہ ایٹم بم. آج اس پر جو پہلے پاکستانی اسٹوڈیو میں آئے دن پاکستان کے نیتا لوگ اس کی باتیں کرتے تھے، لیکن آج عام پاکستانی بھی اس کے بارے میں چرچا کر رہا ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں شاید آپ کو کبھی بریکنگ نیوز ملے کہ پاکستان نے اس کا بھی سودا کر لیا ہے. اور جو پاکستان آج تک اس حالات میں پہنچا ہے، یہ صرف اپنے پڑوسی دیشوں میں جو جہاد کے نام پر پاکستان نے آتنکواد برپایا تھا اسی کا نتیجہ ہے. دیکھیں دوستو، کس طرح سے اس ڈیبیٹ میں پاکستانی خود کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے افغانوں کی زندگی تہس نہس کر دی تھی، اس کو آج بھی ہم اسی پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ جمیلہ سارا بند کرنا چاہیے. کیونکہ دوستو، آج بھی امریکہ سے پیسے لینے کے چکر میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی باری پاکستان میڈیا میں کس طرح چرچا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ افغانوں کے ساتھ ایک بار پھر سے کوئی چھوٹا موٹا کھیل کرنا پڑے گا. اور دوسری طرف دوستو، بھارت کے بارے میں ظفر ہلالی دیکھیں کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی فوج اور یہ سب کچھ ہونے کے چلتے ہوئے ہم کسی بھی طرح سے اس ایٹم بم کو نہیں بیچ سکتے. تو چلیے دوستو، ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک بہت ہی بڑی اور مزیدار ویڈیو سے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. اور امریکہ کے کہنے کے اوپر لگانے سے شروع ہوئی تھی. ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ آپ انٹرنلی ہاؤس اگر ٹھیک کر بھی لیں گے تو کیا آپ ایکسٹرنل پاورز جو انٹرپلے کرتی ہیں، جو ہمیں کبھی افغانستان میں اسلام کے نام پہ لڑاتی ہیں اور کبھی دہشت گردی کے نام پہ لڑاتی ہیں، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اچھا، آپ دیکھیں نا کہ ایکسٹرنل جو فورسز ہیں وہ اس لیے ہم پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں کہ ہم خود ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں ہمیشہ. جب افغانستان کا معاملہ ہوا، میں پاکستان نیشنل پارٹی میں تھا اور میں اسمبلی کا میں پراونشل اسمبلی کا میں رکن تھا. اس دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت بند کرو، لیکن آج تک مداخلت ہوئی. آج آپ جائیں قندھار میں، آپ جائیں کہ پاکستانیوں کا کیا حیثیت ہے قندھار میں، کیونکہ ہم ہر معاملات میں، ہم افغانستان کے معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں، ایران کے معاملات میں ہم مداخلت کرتے ہیں، چین کا جو ارمکی اور سنکیا کا علاقہ ہے، یعنی چین بھی پاکستان سے شکایت کرتا ہے کہ وہاں جو مسلمان ہیں ان کو پاکستان ایڈ کر رہا ہے. اچھا، پھر پاکستان کا جو مخدوش جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے سارا دنیا خوفزدہ ہے، سارا دنیا خوفزدہ ہے. اور چاہے وہ چین کے شکل میں ہو، روس کے شکل میں ہو، یا ہمارے دوسرے اسلامی ممالک کے دوستوں، کیونکہ سیکیورٹی سچویشن ہمارا اتنا مخدوش ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ ہمارا سیکیورٹی ایسیڈ کسی دہشت گردوں کے ہاتھ لگے تو دنیا کا کیا حالت ہوگا. تو یہ اٹ از اے ویری کمپلیکس سچویشن. یہ صرف ہلاری صاحب کے تنقید سے یا اس کے حمایت سے یا اس کے حمایت سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. جو اہم آج پاکستان میں یا بلوچوں، جی میری بات سنیں، جو سب سے اہم ہمارا بات ہے، ہمارا مسنگ پرسن ہے. ہمارے 9 10 12 13 ہزار لوگ ہمارے گم ہیں اور سرکار کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی آتی، ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے، ہمارے لوگ ٹارچر سیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے زندہ ہیں، کتنوں کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. مطلب اس کا جواب ہلاری صاحب کے ساتھ ہے، یعنی ہلاری صاحب کے ساتھ ہمارے مسنگ پرسن کا جواب ہے ان کے پاس. یعنی ہماری اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اغوا کر کے معاملات ہم ٹھیک کریں، نہیں، معاملات بہت بگڑ رہے ہیں. یعنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ
ایک آدمی کے اغوا سے، ایک آدمی کے لاپتہ ہونے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیل رہی ہے. جی ناصر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف بلوچستان میں نہیں، گلگت بلتستان سے لے کے کے پی کے، پنجاب اور ان سارے علاقوں میں مسنگ پرسنز کا المیہ موجود ہے، اور کم نہیں ہے بلوچستان سے، لیکن گنا نہیں جاتا. لیکن ہم آپ کے کنسرن بالکل درست ہے کہ مسنگ پرسنز کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ چلی میں ہوتے تھے، اب ہم نے دیکھ لیے. اصل بنیادی طور پہ میں نے سوال وہی بنیادی طور پہ آپ سے یہی کیا تھا کہ جو انٹرپلے باقی ہو رہا ہے، یہ ہم اگر افغانستان میں دخل اندازی کرتے ہیں اپنے طور پہ نہیں کرتے، ہم کسی اور کے کان ہم نے پکڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ کرتے ہیں. پھر ایک کان دوسرا پکڑتا ہے، ہم ایران میں کرتے ہیں. پھر تیسرا کان، ہمارے جو کان پکڑے ہوئے ہیں، اس کان پکڑے ہوئی کیفیت کے اندر یہ جو معاشی حالت ہے، جس معاشی حالت کے اندر ہم ایک ڈیفالٹ کی صورتحال میں ہیں، ہم یہ اپنا کان کیسے چھڑائیں گے؟ نہیں دیکھیں، آپ نے اپنے کان تو پہلے دن سے، آپ نے جو کان پکڑنے والے، آپ نے اپنے کان ان کے ہاتھ میں دیے ہیں، آپ ان کے اعلیٰ بن گئے ہیں. آپ ان کے کہنے پر آپ ادھر بھی مداخلت کرو، ادھر بھی مداخلت کرو، ادھر مداخلت کرو. نہیں، یہ مداخلت ہمسایوں کے معاملات میں مداخلت بند ہونی چاہیے. آپ کو دیکھیں، ایک ریاست کو ٹھیک کرنے میں پہلے آپ اپنا سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اس کے بعد جو آپ کے ہمسائے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کریں. آج آپ ریاست پاکستان اور ہمارے فورن پالیسی کو دیکھیں، آپ سے ایران خوش نہیں، آپ سے افغانستان خوش نہیں، آپ سے چین ڈرتا ہے، آپ سے ہندوستان خوش نہیں. کشمیر کا مسئلہ اس طرح پڑا ہوا ہے، کشمیر کے مسئلے کو آپ بھول کر ابھی آپ نے نیا کرتارپور کا اپنے دندہ شروع کیا ہوا ہے. تو یہ سارے یہ آپ دیکھیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے آپ نے اسلم صاحب. ہلالی صاحب آپ پلیز ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ پلیز کر دیجئے. ہلالی صاحب جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ کسی کا حق نہیں بنتا، اور بالکل یہ خراب ہے، اگینسٹ ہمارے مذہب کے خلاف ہے کہ کس کو آپ پکڑ لیں مسنگ پرسن کو اور اس کو ٹرائل پہ نہ لائیں، اس کے خلاف ایکشن جو آپ لے رہے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کریں، اور وہ ایکشن مناسب نہ ہو اور قانون کے طریقے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا نہ ہو. میں بالکل مانتا ہوں وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو کرتا ہے اس کو جب پتہ چلتا ہے آپ کو، اس کے خلاف عبرتناک سزا ہونا چاہیے. اس طریقے سے شاید یہ رکے. there is no doubt about that. مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے افغانستان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، ہم افغانستان تو پہلے دن سے کہا ہے ہم پاکستان کو نہیں مانتے. واحد ملک تھا 1947 میں جو کہا ہم ریکگنائز نہیں کرتے پاکستان کو. کیوں کہا؟ اس لیے وہ کہا کہ یہ اٹک تک یہ ہمارا زمین ہے. تو ہم کیا کرتے ان کو خوش کرنے کے لیے؟ کہتے ہاں آ کے لے لو. اور اگر افغانستان میں روس کا انویژن آیا اور اگر ان کے لوگ بھاگ کے ادھر آئیں، ہاں میں مانتا ہوں آپ کی بات. میں تو سمجھتا ہوں ڈوز آف سوشلزم تو بڑا اچھا ہوتا افغانستان کے لیے، ہونا بھی چاہیے، کیوں نہیں. مگر اس وقت ہمارا پورا ملک اور افغانستان چاہتا تھا کہ ہم اکٹھے ہو کے لڑیں ان کے خلاف. ہم نے لڑا، ہمارے سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. ہماری اسٹوپڈیٹی تھی کہ ہم نے جا کے اتنا کیا، اتنا سب کیا امریکنوں کے کہنے پہ. ہاں مگر ہمارے کچھ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں. ایک ملک ہے جو ہمارے بارڈر پہ ہے، 10 گنا ہمارا سائز ہے، اس کا نیوی 8 گنا ہے، 6 گنا ہے، اس کا ایئر فورس 8 گنا ہے، اس کے آرم فورسز 4 گنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ بھارت ماتا کا علیحدگی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان، یہ ہمارا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ملک کے خلاف لڑنے کے لیے ہم کچھ پالیسیز نہیں چلا سکتے؟ مثال کے طور پہ جو آ کے ہمیں مدد کرتا ہے، کیا چین نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں 1965 میں؟ مجھے پتا ہے میرے رشتہ داروں نے جا کے سٹاف ٹاکس کیا تھا 1965 میں چین کے ساتھ. اگر انڈیا اٹیک کرے بڑی اچھی بات ہے، اور ہم نے چین کے ساتھ بڑی اچھی یہ فوج کی ہے. As far as Iran is concerned, ہماری ریلیشن شپ ایران کے ساتھ it might not be perfect, it might not be very good, مگر ٹھیک ہے، it's good، چل رہا ہے. وہ آپ ان کو وہ بھول جائیں. آج جو پرسوں جو ہوا تھا بلوچستان کے علاقے میں ایران سے آ کے ہمارے خلاف اٹیک ہوا ہے،
یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہوں نے کروایا ہے؟ میں نہیں مانتا کہ انہوں نے کروایا. کیا ان کی نیگلیجنس تھی؟ بالکل تھی. اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے روکو. یہ ہوتا رہتا ہے. مگر افغانستان کے ساتھ جس ملک نے ان کو زیادہ مدد کیا ہے، یہ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ 4 ملین ہم نے ان کے لوگوں کو رکھا ہے. ان کا پورا فارن ایکسچینج ریکوائرمنٹ 40 ملین کی ریکوائرمنٹ ابھی اسمگل ہو کے جا رہی ہے افغانستان کو. اگر ہم وہ روک دیتے تو وہ کس چیز سے کیا خریدتے بھائی؟ کون ان کو مدد کرنے جا رہا ہے؟ سینکشنز لگا ہے پوری دنیا ان پہ. تو کہنے کی بات یہ، دیکھیے غلطیاں ہم نے کی ہے ریسانی صاحب، بالکل کی ہے، میں مانتا ہوں. انہوں نے بھی کیا ہے. اور ہماری کچھ ضرورات ایسی ہیں کہ ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. ہمارا انیمی جو ہے اتنا گنا ہمارے سے بڑا ہے، تو وی ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس. اور کبھی کبھی غلطیاں ضرور ہو رہی ہیں. آپ کا کرٹیسزم ویلڈ ہے بالکل فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. نواب صاحب لمبی بات ہو گئی. ہاں جی نہیں ایک منٹ ہلالی صاحب کو آپ بتائیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا، ریاست کلات واز انڈیپینڈنٹ اینٹی آل ٹوگیدر. اٹ واز ریکگنائزڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دوسرے ملک. یہ ایک بات. 1948 میں خان میر احمد یار خان مرحوم اللہ ان کو مغفرت کرے مسٹر جناح کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن آف کلاس اسٹیٹ. آج تک اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. اس طرح تو آپ محمد علی جناح کے تصویریں پاکستان کے کرنسی بلز پہ ہے. ہر دفتر میں آپ جائیں مسٹر جناح کی تصویریں ہیں. میرے ساتھ یہاں انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن میرے پاس پڑا ہوا ہے. کیا آج تک آپ نے کبھی سوچا، ہلالی صاحب نے کبھی سوچا کہ مسٹر جناح کے اس دستخط کو ہم عملی جامہ پہنائیں؟ نہیں. اس کے بعد 58 میں آپ نے خان کرات کو گرفتار کیا. ایک شخص، ایک ہمارا خان جب اپنا پورا 4 ریاستیں پاکستان کے ساتھ الگ کرتا ہے، اور اس کے بعد 48 میں آپ خان میر احمد یار خان کو آپ لوگ قید کر کے 3 سال آپ اس کو قید میں رکھتے ہیں. یہ انصاف ہے؟ یہ کوئی انصاف نہیں. اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میں غلط آدمی ہوں، میں غلط کام. میرے گاؤں کو جنرل پرویز مشرف نے میرے گاؤں کو بلڈوز کروایا. سرکاری بلڈوزر، سرکاری اہلکار، اس میں فرنٹیئر کور، اس میں لیویز کے لوگ تھے. اور ہمارے کتے، ہمارے جانور، ہمارے ٹریکٹر، ہمارے سب کچھ انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. کیا یہ انصاف ہے؟ یعنی اس سے بریکنگ اور اس سے کور کمانڈر بلوچ تھا. کور کمانڈر تو بلوچ تھا اس وقت، جنرل قادر تھا. جی یہی تو میں نے کہا کہ ڈگری ہوتی، اصلی ہو نکلی ہو. صحیح بات ہے جی. بہت بہت شکریہ نواب. تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے جتنی یہ بھارت کا خوف لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ صرف پاکستانیوں کو، یہ ہمیشہ سے اسی ہتھ کنڈے کے چلتے ہوئے پاکستانیوں کو ہمیشہ ہی پاکستانی فوج نے لوٹا ہے. اور جتنا ٹیکس لوگوں پر لگا کر پاکستانی آرمی کو پالتے آئے ہیں، یہ صرف ایک بھارت کا ڈر دکھا کر ہی لوگوں کو لوٹا گیا پاکستان میں. آج بھی وہی تجربہ آج تک بھی قائم ہے. اور جس طرح ان کی یہ حالات تو دوستوں ان کی خود کی کرنی دھرنی کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ افغان لوگوں کے لیے جو انہوں نے جس طرح سے جینا دور بر کیا تھا، اور ادھر انڈیا میں بھی جتنا آتنکواد انہوں نے بھیجا ہے، تو اسی سب کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستان اس حالات میں جا پہنچا ہے. لیکن آج تک بھی یہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. آگے آنے والے سمے میں وقت ان کو خود بخود ہی سدھار دے گا. تو دوستو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک جے ہند، وندے ماترم.